السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی عظیم ہستی ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے اپنی آواز سے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، اور ان کی نعت خوانی ہی کی وجہ سے انہیں ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. اور جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو میں کیا ذکر کروں، میں چاہوں گی کہ آج آپ کی ان سے ملاقات کرواؤں. ہمارے ساتھ ریئل پاکستانی صدیق اسماعیل صاحب موجود ہوں گے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. جی، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی جس سے میں نے ذکر کیا تھا، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سر کو ویلکم کریں گے. صدیق اسماعیل صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ. ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کا اتنا بزی اسکیڈول ہے، لیکن آپ نے ہمارے لیے پی ٹی وی نیوز کے لیے ٹائم نکالا ہے. بہت شکریہ سر. پی ٹی وی جو ہے وہ ہماری ماں ہے، اور ہم نے الحمدللہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہوا کرتے تھے. جب سے ہم نے پی ٹی وی پہ آغاز کیا ہے تو آپ کا حق ہے اور میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے. آپ کا جو سفر ہے ریڈیو پاکستان سے آپ نے آغاز کیا تھا، باقاعدہ کافی چھوٹی سی عمر تھی، تو سر یہ سفر کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ میں نے ریڈیو پاکستان میں بچوں کے پروگرام سے آغاز کیا تھا، اور پھر ایک آڈیشن ہوا تو 100 بچوں کا انتخاب ہوا کہ ان میں سے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے پہلی پوزیشن عطا کی، اور پھر مجھے جنرل پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا. اس کے بعد پی ٹی وی کا آغاز ہوا، تو پی ٹی وی کے لیے وہی ریڈیو پاکستان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ کچھ نعت خواں ہمیں پی ٹی وی کے لیے. تو الحمدللہ اس میں مجھ خادم کا بھی نام شامل تھا، اور پی ٹی وی کراچی سے جو پہلی نعت گئی ہے وہ الحمدللہ میری ہی آواز میں گئی ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ پہلا کلام میں نے پی ٹی وی پہ پڑھا. سر ماشاءاللہ سے جو آپ کی شخصیت ہے، اور نو ڈاؤٹ پیرنٹس کا بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، تو آپ کی شخصیت پہ سب سے زیادہ اثر کس کا رہا ہے؟ میرے والد صاحب کا. میرے والد صاحب مثنوی مولانا روم سے بڑے شغف رکھتے تھے، اور ہمارے جہاں ہم رہتے تھے وہاں ایک بادامی مسجد، اس میں بہت محفلیں ہوتی تھی. تو وہ میں تو بچہ تھا، تو وہاں سے مجھے بہت زیادہ الحمدللہ شوق پیدا ہوا. پھر میں نے یہ ذرائع ابلاغ سے میرا رابطہ ہو گیا، اور الحمدللہ میں نے اتنا سوچا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ثناخوانوں، اپنے حبیب کے ثناخوانوں پر اور اپنی حمد کرنے والوں پر اتنا کرم کرتا ہے. تو میری تو سوچ سے باہر ہے یہ کرم کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ، گھر کے 10-20-22 افراد کے ساتھ، مجھے ہر سال کووڈ سے پہلے ہم 17 بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو یہ بڑے کرم کی بات ہے. اور اسی نعت کی برکت سے دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے، امریکہ سے لے کے ساؤتھ افریقہ، ماریشس، یورپ، اتنے ملکوں میں نے پروگرام کیے ہیں الحمدللہ، اور اب بھی بلاوے آتے ہیں. تو یہ کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ سر ابھی آپ نے جتنی کنٹریز کا ماشاءاللہ سے نام لیا ہے، اور آپ نے دنیا بھر میں اللہ اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے. سر اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ کوئی اپنے ایسے ایکسپیرینس، کوئی واقعہ شیئر کریں جو لوگ دائرہ اسلام میں نہیں تھے لیکن وہ موجود تھے، انہوں نے آپ کا کلام سنا ہو اور ان پہ جو اس طرح سے اثر کیا ہو، وہ آپ بتائیں. میں شکاگو میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی،
اس میں محمد علی قلعے بھی آیا تھا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو جب میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام شرف الدین بصیری فالج کے اثر میں مبتلا تھے، ان کو سرکار علیہ السلام کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہوئی، تو یہ محمد علی نے انگریزی میں اس کا ترجمہ وہاں بیان کیا گیا۔ جب میں نے یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب میں نے پڑھ کے ہٹاؤں تو ان کا سیکٹری آیا کہ ان سے کہیں کہ یہ کلام دوبارہ پڑھ دیں۔ میں نے دوبارہ پڑھا اس کلام کو، پھر وہ خود اسٹیج پر آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کل میرے گھر پر اگر آئیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، ورنہ کہاں محمد علی قلعے دنیا میں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے بعد جو اس کی قدر ہمارے دلوں میں جاگزی ہوئی، یہ ایک بڑی بڑی بات ہے۔ اور یہ قصیدہ بردہ شریف کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہمارے لیے بھی محبت پیدا کی، اتنی عزت افزائی، اتنی۔ آپ نے ماشاءاللہ سے اپنی ساری زندگی ہی آپ نے وقف کر دی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ بہت جو ہے کلوز ہے۔ اور سر یہ روحانیت والی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ جو ماشاءاللہ سے جو کلام پڑھتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں، تو سر اگر آپ اجازت دیں میں یہ پوچھ سکوں کہ آپ کو کبھی خواب میں کوئی اس طرح سے کوئی اشارہ، کوئی بشارت کچھ ہوتا ہے، اس طرح سے آتے ہی ہیں چیزیں، تو آپ نے کبھی دیکھی ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جس کے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں، اچھا میرا ایک طریقہ ہے، میں اس انتظار میں نہیں رہتا کہ پبلک کی بڑی داد و تحسین اور یہ میں اب نعت پڑھتا ہوں تو میں اپنے دھن میں پڑھتا ہوں، اپنے انداز میں پڑھتا ہوں۔ کوئی ایسے شعر ہوتے ہیں جو واقعی دل کو اثر کرتے ہیں، اور پھر مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں نعت پڑھ رہا ہوں، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ کبھی گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، کبھی بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں حرم میں۔ تو یہ کیفیت کی بات ہے، اور یہ کبھی کبھی ایسا اللہ پاک کرم کر دیتا ہے، اور یہی حضوری ہے، یہ آنکھوں سے دل کی کیفیت بدل جانا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ ماشاءاللہ سے جو آپ نے ساری زندگی اس پہ وقف کر دی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے لیے، تو سر جو بچے آنا چاہتے ہیں، نعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کن باتوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد میں سے ایک آدھ بچے کو بھی اگر حافظ قرآن بنا دیں، اللہ اور اس کے محبوب کی حمد و ثنا سے اس کو وابستہ کر دیں، اور اس کی تربیت کے لیے کوئی ایسا انتظام کر دے کہ وہ باقاعدگی سے اس شعبے سے وابستہ ہو جائے، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہے کہ 7 ایسے افراد کی مغفرت کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کی بھی وہ مغفرت کرائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ارشاد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کی بلندی کا احاطہ ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جہاں میں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی قدردانی، ہمارے حصے آئی ہے محمد کی ثنا خوانی۔ نبی کو نور کہنا تو ایک ادنا سی عقیدت ہے، جہاں پہ ذکر ہو اس کا وہ ساری بزم نورانی۔ سر ابھی ہماری باتیں چلی رہی تھی، تو سر یہ بتائیں ماشاءاللہ سے آپ نے اللہ کے گھر اتنی حاضری دی ہے، مدینہ منورہ آپ کا جس طرح سے حاضریاں ہوئی ہیں، تو وہاں پہ محفلیں تو بڑی ہوئی ہوں گی؟ بہت محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر الحمدللہ تراویحوں کے بعد، اور جب گنبد حرم میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف ہو یا مدینہ پاک کے حرم میں، سامنے گنبد خضرا ہے، کبھی بیت اللہ شریف ہے،
جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستانی انڈین جتنے بھی نعت کے سننے والے ہیں وہ بڑی محبت سے دیکھتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. تو اس وقت ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ کرم نوازی ہے. اس در پہ بڑوں بڑوں کو کوئی نہیں پوچھتا اور ہمیں گناہگاروں کو سرکار نے اتنی عزت عطا فرمائی. اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ بہت کرم نوازی ہے. کیا کہیں، کیسے شکر ادا کریں اس کا. سر یہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو سر کچھ اگر اشعار اگر آپ پلیز سنا دیں. میں نے بہت کلام پڑھے ہیں الحمدللہ، بڑے مقبول ہوئے ہیں. یہ اس کی کرم نوازی ہے. ایک کلام میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، وہ جب بھی میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتا ہوں تو مجھے وہ تصور میرا بس ہوتا ہے کہ میں یہ کلام گنگناؤں. وہاں تو اونچی آواز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں دل ہی دل میں آہستہ آہستہ گنگناتا رہتا ہوں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے وہ بہت کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. اور لیکن سر یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے زیادہ کلام کس کا پڑھا ہے؟ کلام تو بہت میں نے پڑھے ہیں. قصیدہ برد شریف بھی پڑھا ہے. مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں نے بہت پڑھا. اس کے بعد میرا ایک کلام بہت مقبول ہوا، بہت مشہور ہوا، سائم چشتی مرحوم کا کلام. اس کا ایک شعر میں گنگنا دیتا ہوں کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. سر جس طرح سے آپ آغاز میں آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے والد کا آپ کی شخصیت پہ کافی گہرا اثر ہے، اور آپ خود بھی والد ہیں، تو سر آپ کے بچوں میں اس طرح کا شوق ہے نعت پڑھنے کا؟ میرا بیٹا ہے سلمان، وہ ماشاءاللہ ترنم سے تو نعت نہیں پڑھ سکتا. یہ تو دیکھیں عطائے خداوندی ہے، جس کو بھی منتخب کر لے. لیکن
میرے سارے معاملات کو وہی دیکھتا ہے، میرے اپوائنٹمنٹ، میری سارے معاملات، کہاں جانا ہے مجھے، سارا میرا ارینجمنٹ وہ بھی کرتا ہے اور اپنا بزنس بھی دیکھتا ہے۔ جی سر، آپ ہمارے ریئل پاکستانی ہیں اور ہمارے شو کا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا بھر میں اپنے نام سے نہیں، پاکستان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور آپ نے جس طرح سے اللہ اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ساری زندگی بیان کی ہے، اور اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے، بلکہ نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں آپ کو عزت دی ہے، تو لوگ آپ کو جو محبت اور عزت دیتے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر جہاں بھی جاتے ہیں، تو سر کیسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ میڈیا جو ہے نا، اس نے الحمدللہ اب یہ ہماری شناخت میڈیا نے بنا دی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے انڈین بھی ملتے ہیں، بنگلہ دیشی بھی ملتے ہیں، پاکستانی بھی ملتے ہیں، اور جو وہاں جن کی پیدائشیں ہوئی ہیں پاکستانیوں کی ہمارے، اور وہ بھی جو محفلوں میں آتے ہیں تو ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں۔ تو الحمدللہ جتنی عزت افزائی وہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقتاً میں محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ حضور کی بندہ پروری ہے۔ ایک دل کو ایک ایسا سکون ملتا ہے کہ دیکھیں دنیا کے کونے میں کہاں، ہم ماریشس میں گیا تو مجھے اتنا انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، اتنی محبتوں سے نوازا کہ ماریشس کے صدر پریزیڈنٹ قاسم مقیم، انہوں نے مجھے پاکستانی سفارت خانے سے کہہ کر مجھے وہاں بلایا تھا۔ پاکستان کے سفیر وہاں جو تھے انہوں نے مجھے وہاں بلوایا تھا، تو میں سرکاری مہمان کے طور پہ وہاں رہا تھا۔ پھر انہوں نے جو پروٹوکول، جو عزت افزائی، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی، یہ اللہ اور اس کے محبوب کی حمد و ثنا کی برکت ہے جو اتنی عزتیں مل رہی ہے۔ اور ہمیں تو ایک خوشی یہ بھی ہوتی ہے نا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ حکم کے تحت ہم کر رہے ہیں۔ اب اس کی کیا قدردانی، دنیا میں تو عزت مل رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بعد زندگی کے بعد بھی انشاءاللہ یہ ثنا خوانی ہمارے لیے، حمد و ثنا یہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگی۔ نہیں سر، بالکل آپ نے صحیح بجا فرمایا، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صرف یہ دنیا نہیں، ہم نے مرنے کے بعد ایک اور ہماری زندگی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اور سر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی اچھی بات، یہ میسج آپ دینا چاہیں۔ میں نے ایک ہی بات کہنی ہے کہ آپ کے اولاد میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنائیں، کسی کو ثنا خواں بنائیں، کسی کو عالم بنائیں، اور اپنے بچوں کو پاکستان سے محبت کرنا سکھائیں، ان کو نماز کی تلقین کریں، اچھی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں، تاکہ اور ایسے کام ان سے کروائیں ان بچوں کو کہ وہ آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ دنیا تو 4 دن کی ہے، گزر جائے گی، بعد میں بھی یہ اولاد جو ہے آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ یہ ہے میرا پیغام۔ مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ کہ آج پی ٹی وی نیوز الحمدللہ کے انٹرویو دے رہا ہوں، اور میرے محبت کرنے والے آج دیکھ کر
मेरे हक में भी दुआएं खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया सर, ये आज हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि हमने लाइव जो है आपका कलाम पाक सुना और बस दुआओं की दरख्वास्त है। जी, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी सिद्दीक इस्माइल साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और आपने एक बड़ी प्यारी बात तो नोट की होगी जो उन्होंने कही थी कि अपनी औलाद को पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाएं, और जो औलाद होती है वो सदका जारिया होती है। अगर क्या ही अच्छी बात हो कि हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, उन्हें टाइम दें, एक अच्छा इंसान बनाएं, और यही एक अच्छा इंसान जो है आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी बात के साथ कि हम सब ने अपने मुल्क के लिए काम करना है, उसको बहुत आगे लेके जाना है। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।